رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قد قال الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی ما امتحت محمدم بمقالتی لیکن متحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اس خالق کریم کے لیے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو یہ شرف عطا فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العالمین کے بے شمار درود و سلام ہوں اس کی رحمتیں برکتیں ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہمارے آقا و مولا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر جاری و ساری رہے حمد و صلات کے بعد وصول برکت کے لیے دو مقامات میں سے تلاوت کردہ آیات مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مشکات المصابیح میں حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 7
مفاہیم پر نازل ہوا، ہر آیات کا اس میں سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر حد کی اپنی اپنی ابتدا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ کسی حد کا آغاز کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ ان کی غایت عارفین کا رستہ ہے، جو خدا اور انبیاء اولیاء کے مابین ایک راز ہوتا ہے۔ وہ فیضان سینہ بسینہ فیضان نبوت سے فیضان اولیاء اللہ میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، امام حسن بصری سے مروی ہے کہ علم دو قسم کا ہے، ایک قلب کا علم، پس یہی علم نافع ہے، اور دوسرا زبان کا علم، بس یہ بنی آدم پر حجت ہے۔ ظاہری تعلیم، ظاہری علم جو ہے یہ انسانوں پر حجت ہے، اور باطن کا جو علم ہے وہ دنیا میں بھی نافع ہے اور آخرت میں بھی نافع ہے، قرب رسول کا سبب ہے۔ اور اس کی خاطر، اس علم کو دیکھنا اور سمجھنے کی خاطر سفر کرنا، اللہ کے محبوبوں کی طرف جانا، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اور ان تمام علوم کے وارث رسول اللہ کی ذات سے مولا علی شیر خدا ہے۔ میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ تم ایک سوال کرو اور وہی سوال 1000 دفعہ کرو، علی ہر سوال پر الگ الگ جواب دے گا۔ یہ معرفت، یہ علوم رسول اللہ کے سینہ سے انہوں نے لیا ہے۔ شریعت جس کا علم ظاہر ہے، طریقت اس کا باطن ہے، جسے علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور علم لدنی اس کا استشہاد جو ہے وہ قرآن کی آیات سے ہوتا ہے کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سورہ کہف۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کسی بات پر اللہ سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ایک بندے سے ملاقات کر لو اور ذرا دیکھ لو، پھر تم صاحب شریعت ہو، پھر لوگوں کو تعلیم دو اس کی۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے علماء سے سورہ کہف میں، تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بندے سے ملاقات کرنے کی غرض سے گئے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اشارہ دیا کہ وہ میرا بندہ کہاں ملے گا۔ فرمایا جہاں 2 دریا آپس میں مل رہے ہوں گے وہاں وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی نبی ساتھ تھے۔ اب اللہ اس بندے کو ملنے کی خاطر اللہ کا رسول جا رہا ہے اور اللہ کا نبی جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یوشع بن نون نبی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، ان کے پاس دونوں ڈگریاں ہوتی ہیں، یوں سمجھیں آپ۔ جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب شریعت کا تابع ہوتا ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور اس کتاب پر آگے عمل کروانے کے لیے دوسرے نبی عمل کرواتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، درس دیتے رہے۔ تو اسی طرح اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دونوں چل پڑے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنے کھانے پینے کے لیے مچھلی بھی بھون کے ساتھ لے کر گئے۔ ایک جگہ پر رکے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ذرا آرام کر لوں، تو وہ لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے وہ
मछली जो भून के हम लेकर गए थे खाने के लिए, मैंने जब उस बर्तन को खोला तो वो मछली जो है वो फौरन जिंदा होकर दरिया में चली गई। मैं बड़ा परेशान हुआ कि हजरत उठेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। जब हजरत उठे तो फरमाते हैं मेरी तवज्जो दूसरे कामों में लग गई, मैं वो बात अर्ज न कर सका। फिर वहाँ से सफ़र आगे जारी हो गया। फिर चलते चलते सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूशा बिन नून, यार ज़रा भूख लग रही है, खाने का इंतज़ाम कर लो, खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर वो जहाँ आप सोए थे ना उसी जगह पर मुझे भूख लगी, मैं तो बर्तन को खोला तो मछली खुद बखुद जिंदा होकर दरिया में चली गई। तो उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो बिशारत दी थी कि वो उसी जगह पर वो मेरा बंदा तुम्हें मिलेगा, ये बात हज़रत यूशा बिन नून के इल्म में न थी। तो उन्होंने कहा कि यार जिसको हम मिलने आए हैं ना वो बंदा उसी मकाम पर मिलेगा, चलो वापस पलटो। ये सूरह कहफ का वाक़या है। फिर वापस उसी रास्ते पर आए तो वो अल्लाह का बंदा चादर ताने हुए लेटकर सोया हुआ था, जिसके पास इल्म लदुन्नी था। उसको देखने और समझने की खातिर गए कि इल्म लदुन्नी क्या होता है। कुरान ने उनके तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, बस उन्होंने वहां हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जिसे हमने अपनी रहमत अता की हुई थी और अपने पास से इल्म लदुन्नी अता किया था। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उस बंदे को मेरे बंदों में से, समझ आ रही है? तो इसके यह क्या माना हुआ कि एक खिदर नहीं, कई खिदर हैं अल्लाह की बारगाह में, जिसको अल्लाह ने जिनके सीनों को अपने इल्म लदुन्नी की मारफत से भर रखा है। तो सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस वहां पहुंचते हैं तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, हाल अहवाल शुरू हुआ। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हुजूर आप मेरे साथ रह नहीं सकेंगे, आप हैं साहिब शरीयत, आप हैं अल्लाह के रसूल और नबी। जो बात आप शरीयत के बरखिलाफ तुम्हें नजर आएगी आप मुझे उस बात पे टोकेंगे। मेरा मामला है बातनी, तो या तो फिर आपको सब्र करना पड़ेगा मेरी बातों पर, अगर सब्र आपने ना किया तो फिर आपको हमसे जुदा होना पड़ेगा। ये पहले बात। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तेरी बातों पर सब्र कर सकूं। तो सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिदर अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा बिन नून, ये दोनों अल्लाह के महबूब सफ़र करते जा रहे हैं। आगे जाते हैं तो दरिया के किनारे पर तो वैसे भी थे जहाँ इधर उधर आने जाने का हमारी ज़ुबान में पतन कहते हैं, कश्ती खड़ी होती है। तो इन्होंने कहा हमने दरिया के उस पार जाना है, दरिया दजला के उस पार जाना है। तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों करीमों तीनों करीमों से कोई किराया वगैरह भी कश्ती वालों ने ना लिया। जब उस पार उतर गए तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके कश्ती का नीचे का एक तख्ता तोड़ दिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खिदर उन्होंने हमारी ताज़ीम और तौकीर की, हमसे किराया नहीं लिया, हमारा अदब एहतराम किया, आपने उनकी कश्ती को नीचे से तोड़ दिया, पानी चला जाएगा, बेचारे बड़े परेशान होंगे। आपने अर्ज की हुजूर मैंने आपसे अर्ज किया था आप मेरी बातों पर सब्र नहीं फरमा सकेंगे, मेरी बातें आपको शरीयत के बरखिलाफ नजर आएंगी, लिहाजा आप यहीं से जुदा हो जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो कोशिश करूंगा। फिर आगे चले तो बस्ती से गुजरे तो बच्चा एक खेल रहा था, 6, 7, 8 साल का बच्चा। तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को तमाचा मारा तो वो बच्चा मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने बेगुनाह बच्चे को कत्ल कर दिया? फरमाया जी हुजूर, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे, आप यहीं से जुदा हो जाइए। उन्होंने कहा नहीं फिर मैं रहता हूँ आपके साथ, फिर सब्र करूंगा, कोशिश करूंगा।
پھر آگے چلے تو دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی شدت سے پڑ رہی تھی۔ بستی والوں میں سے کوئی بندہ ملا تو اسے کہا کہ یار ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، ہمیں بھوک لگے، ہمیں اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لو، ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو اس بندے نے انکار کیا، حضور میرے پاس آپ کی مہمان نوازی کرنے کا سبب نہیں، انتظام نہیں، غریب لوگ ہوں گے۔ تو وہیں اسی کے گھر کے باہر جو دیوار تھی چار دیواری، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے وہاں گلگارا بنا کر اسی دیوار کو سیدھا کیا، پشتی دی اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، الٹا آپ ان کی خدمت کرنے لگ گئے، جس نے تعظیم کی اس کی کشتی کو آپ نے توڑ دیا، بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ میرے کاموں پر صبر نہیں فرما سکیں گے، آپ یہیں سے میرے سے جدا ہو جائیے۔ پھر آپ جب وہاں جدا ہونے لگے تو سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی حضور میری باتوں کی تھوڑی سی تشریح سنتے جائیے، میں نے جو کام کیے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے کشتی کو توڑا، جو اس علاقے کا بادشاہ ہے اس کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، کل پرسوں پروگرام ہے، مایوں وغیرہ آنا جانا دریا کے آر پار، ان کا گھر دریا کے اس طرف ہے، دلہن والوں کا گھر دریا کے اس طرف ہے۔ تو وقت کا جو بادشاہ ہے وہ ان تمام کشتی والوں سے کشتیاں لے کر اپنے کاموں میں لگائے رکھے گا جتنے دن تک اس کی شادی کے یہ پروگرام چلتے رہیں گے۔ تو یہ غریب مفلس مسکین بندہ تھا، اس کی گزر اوقات اسی کشتی کی مزدوری پر تھی۔ اگر وہ بادشاہ سے 15 دن کے لیے کشتی لے لے تو یہ بیچارے تو بھوکے مر جائیں گے، کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے۔ اس لیے میں نے کشتی کا تختہ توڑا تاکہ بادشاہ جب دیکھے گا بھئی یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دے گا، اگلے دن میں ان کو جوڑ دوں گا، یہ پھر اپنا کام کرتا رہے گا۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں جن کی کشتیاں ہیں دوسروں کی، وہ بادشاہ ان سے لے لے گا، وہ 10 دن اپنے پاس رکھے، 15 دن اپنے پاس رکھے، جب تک ان کی شادی کے رسومات چلتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے کشتی کو توڑا تھا۔ وہ جو بچہ جسے میں نے قتل کیا، مارا تو وہ مر گیا، وہ بچہ اللہ کے علم کے مطابق جیسے پروان چڑھتا تو وہ کافر ہوتا۔ تو والدین کا ایک بچہ تھا، تو اس کے والدین اس کی محبت میں کفر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس بچے کو مارا، اس کے بدلے میں نے دعا کی کہ اللہ اسے رحمت عطا فرمائے، یعنی اس کے والدین کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی والدہ کو بیٹی دے گا، وہ بیٹی صالحہ ہوگی، اللہ اس سے 70 نبی پیدا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بچہ کفر کرے گا، اس کے والدین اس کی محبت میں وہ بھی کفر کی طرف آ جائیں گے، تو میں نے کفر سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا۔ پھر میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی والدہ کو نیک صالح بیٹی عطا فرمائے گا، جس سے اللہ کے نبی بھی پیدا ہوں گے۔ اور تیسری بات جو میں نے دیوار کھڑی کی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی۔ اللہ کا ایک صالح بندہ، یہ سورہ کہف کا موضوع سنا رہا ہوں، اللہ کا ایک صالح بندہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا یا اللہ میرا بچہ ایک ہے، وہ یتیم ہو جائے گا، وہ ابھی 4-5 سال کی عمر کا ہے، میرے پاس جو ورثے میں دولت ہے اس نے اسی جگہ پہ گڑھا کھود کے دفن کیا، اللہ یہ تیرے پاس میں امانت رکھ رہا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے اللہ اس کو نشاندہی کر دینا، وہ یہاں سے خزانہ نکال کر اپنی زندگی گزارے گا۔ تو فرمایا وہ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جاتے، تو یہ ہماری ڈیوٹی تھی، ہم نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ جب بچہ جوان ہو جائے گا پھر ہم آ کر اس کو یہاں سے اس کی جائیداد، اس کا خزانہ نکال کر دیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، مسجد کی بجلی کا بل آیا ہوا ہے، اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ علوم، یہ رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
قرآن حکیم 7 حروف پر نازل ہوا ہے اور اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کے پاس اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علم لدنی کے بارے میں فرماتے ہیں، علم لدنی کا ادراک مطالعہ کتب سے نہیں ملتا، یہ صحبت عرفاء سے ہوتا ہے، یہ صحبت اولیاء اللہ سے ملتا ہے، اور اسی لیے طریقت کی ارادت میں شیخ کو فرض اولین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو شیخ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ علم لدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ہے، اور علم لدنی کے حصول کا فقط واحد ذریعہ انعکاس ہے، اور اس کا ادراک کا پتہ چلانا قیاس سے بعید ہے کہ وہ علم لدنی سینہ بسینہ رسول اللہ کے فیضان سے ملتا ہے یا علی المرتضیٰ کے فیضان سے ملتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی نظر ڈال دے تو پھر سینہ کھول دیتا ہے۔ وہ اس علوم کے وارث لوگ ہیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 28 سال۔ پوچھنے والے نے کہا حضور آپ تو ابھی بھی لگ رہے ہو 60 سال کے ہوں گے، آپ 28 سال بتا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ظاہری علم اسے فائدہ دیتا ہے جس کو اولیاء اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، ورنہ ظاہری علم العلم حجاب الاکبر، علم میں اگر تکبر آ جائے غرور آ جائے تو پھر وہ علم حجاب بن جاتا ہے۔ ظاہری تو حجت ہوگی، ظاہری تو عالم دین ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر باطناً اور رسول اللہ اس کے درمیان میں حجاب ہو جائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، شیخ سعدی نے بھی لکھا کہ ظاہری علم جو حاصل کرے اس عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا پاکیزگی حاصل کرے کہ کم از کم ہر مہینے رسول اللہ کا دیدار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کے علم کا وارث ہے۔ اگر اسے ہر مہینے میں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں تو وہ سمجھے میں نے پڑھا تو ہے، عمل نہیں کیا اس کے اوپر۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پر ایک بات لکھی، ایک قطعہ لکھا فارسی میں، جس کا معنی یہ ہے کہ ایسے علم ظاہری پڑھنے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب نہیں ہوتا تو اس سے جہالت بہتر ہے۔ ان کا قطعہ جو تھا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلی فرماتے ہیں میں انڈیا میں اکبر آباد کے شہر کے مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں وہ قطعہ دہراتا ہوا آ رہا تھا، اس کا آخری الفاظ مجھے بھول رہا تھا، دل میں خیال آیا عبد الرحیم اگر شیخ سعدی مجھے یہ قطعہ یاد کرا دے تو میں اسے 2 رکعت نفل ایصال ثواب کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں بس کیا میں نے دیکھا، آنن فانن میرے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کا سامنے آ گئے، انہوں نے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے قبلہ شاہ صاحب ایک شعر ایک قطعہ ہے میں ذرا بھول رہا ہوں، میرے سے سماعت فرمائیں، اگر غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دیں۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں انہوں نے پورا قطعہ سنا دیا اور میں نے خود دل میں کہا جو اگلا فقرہ آخری مجھے نہیں آ رہا تھا میرا عقدہ بھی حل ہو گیا، اس نے صحیح پڑھا۔ پھر فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے ابھی یاد کیا، ابھی آنن فانن بندہ ظاہر ہو گیا تو شاید یہ کوئی روح مجسمہ میرے سامنے آ گئی ہے جس نے میری مشکل بھی حل کر دی۔ تو فرماتے ہیں میں نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر میں نے انہیں پان پیش کیا۔ فرمایا میں پان کھاتا تھا، میں نے کہا حضور آپ کی مہربانی آپ نے قطعہ سنایا، یہ پان قبول فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں پان کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، شکریہ آپ کا۔ تو کہنے لگے پھر میں نے ان کے ہاتھ کو مزید پکڑ لیا کہ کہیں ہاتھ چھڑا نہ لیں۔ تو میں نے کہا حضور یہ بتائیے آپ اپنا تعارف کرائیے تاکہ میں آپ کو ایصال ثواب کر سکوں، کیونکہ میرے دل میں خود خیال آ گیا کہ یہ ہے کوئی روح مجسمہ۔
جو لباس میں آ گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ فقیر کو سادی شراری کہتے ہیں، السلام علیکم، ہاتھ چھڑا کے چلے گئے۔ یعنی ولی اللہ کو انہوں نے دل میں یاد کیا کہ میری مدد فرمائیں، تو فوراً ان کی روح سن کر جہاں بھی تھی آئی جسم کے ساتھ، وہ قطع یاد کرا کے چلی گئی، یہ سادی ہے سادی، تو میرا غوث تو غوث ہے نا۔ پتہ ہے آپ کو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی نہ بسینہ بات بتا رہا ہوں، کتابوں میں نہ ڈھونڈنا ان کو۔ روح جو ہے نا، روح لطیف چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ جب یہ دنیا سے جاتی ہے نا، پھر جو صاحب امر لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، ان کی روح ایسی پوری کائنات میں چھا جاتی ہے جیسے سورج کی روشنی ہے، ایسی چھا جاتی ہے۔ روشنی نور ہے، روشنی اور روح جو ہے نا وہ نور ہے نا، امر ربی ہے نا، نور ہے۔ تو وہ جو نور ہے روح، تو وہ پوری کائنات میں سے چھا جاتی ہے جیسے سورج کی روشنی ہے۔ اب آپ سورج کی روشنی سے کہیں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہو؟ تو جب روح عبد القادر پورے جہان میں چھائی ہوئی ہے، اور پھر ان کا دعویٰ بھی ہے کہ جیسے کہ آسمان کا سایہ ہے کائنات پر، اسی طرح عبد القادر کا ہاتھ ہے تمام مریدوں پر۔ میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور اگر کوئی اس کی بے عزتی کر رہا ہوگا تو میں عبد القادر اس کی عزت بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی غوث سمدانی کی بارگاہ میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کے پیر و مرشد، ان کے چچا تھے حضرت نجیب الدین۔ تو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو تھے وہ علم الکلام میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت سارے علم الکلام کی کتابیں یاد کر رکھی تھی۔ تو حضرت نجیب الدین سہروردی ان کو منع کرتے تھے کہ میرا بیٹا ادھر تم دل نہ لگاؤ، طریقت کے راستے پر چلو، سلوک کے راستے پر چلو۔ تو ایک دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے، عرض کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، میرا مرید بھی ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں کہ علم الکلام سے ہٹ جا اور سلوک کے راستے پر تو چل۔ اس نے فلاں 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 کتاب یاد کر رکھی ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا شہاب الدین کتنی کتابیں تم نے یاد کر رکھی؟ سرکار فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا کہیں سے کچھ سنا تو صحیح۔ تو ایک لفظ بھی کہیں سے نہ پڑھ سکا۔ پھر میرے غوث نے سینے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا اب سنا کیا ہو رہا ہے؟ حضور اب تو سینے میں علم لدنی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ارشاد فرماؤ تو پھر میں سنانے لگ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تیرے میرے غوث ثقلین شہنشاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں علوم کے وہ مالک ہیں، وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جائیداد کے، علی المرتضیٰ کے اس ورثے کے وہ مالک ہیں، مختار ہیں، علم ظاہری بھی عطا فرماتے ہیں اور علم باطنی بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا طالب علمی کا دور تھا، تو قریب ایک علاقے میں بزرگ تھے وقت کے قطب الاقطاب، ان کی بڑی شہرت تھی خرق عادات کی بھی۔ تو جیسے طالب علم میں طالبوں کا شوق ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ یار فلاں جگہ ایک بزرگ آئے ہوئے، ان کی بڑی شہرت ہے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسا ولی اللہ ہے نا۔ پھر جو بچے تو تھوڑا علم پڑھ جاتے ہیں نا، عربی سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، پھر بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو ایک طالب علم نے کہا میں تو یار ایسا سوال کروں گا کہ اس کا دماغ ہی چکرا جائے گا، فلسفیانہ سوال کروں گا۔ فلاں ایک نے کہا میں تو منطقی ایسا سوال کروں گا تو یوں ہو جائے گا۔ تیسرے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، انہوں نے کہا یاد دیکھو تمہاری اپنی سوچ، میں عبد القادر تو اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میرا نصیبہ اس کے پاس کتنا ہے، مجھے کتنا فیض ملتا ہے، میرا حصہ اس کے پاس کتنا ہے، میں تو اس نیت سے جا رہا ہوں اللہ مجھے اپنے اس دوست سے فیضان عطا فرمائے۔ جب وہ تینوں طالب علم اس بزرگ کے سامنے پہنچے، ابھی انہوں نے سوال نہیں کیے،
وہ بزرگ پہلے کہنے لگا کہ تم فلانا تم نے یہ سوال سوچ رکھا ہے، اس کا یہ جواب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ دوسرے کو بھی کہا کہ تمہارا یہ سوال تھا جو تو سوچ کر آ رہا ہے، اس کا یہ جواب ہے، تو اسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ میرے غوث پاک کو آگے کر کے سینے سے لگایا، ہاتھ چوما، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر تو اعلان کر رہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، تو میرا بیٹا میں ابھی اپنی گردن جھکا رہا ہوں تیرے سامنے۔ یعنی عاجزی انکساری میں کتنی برکت نصیب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ حضور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری بات لکھی۔ میں ایک بات سناتا ہوں امام غزالی کی، جو آپ فرماتے ہیں میں علم لدنی میں، علم ظاہری علم باطنی حاصل کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی، تمام علوم تامہ حاصل کیا، اور علماء کی صفوں میں علم الراسخ کا لقب پایا امام غزالی نے۔ فرماتے ہیں مگر باطن میرا ایسا قرب رسول سے دور رہا، دل میں الجھنیں پریشانیاں، ظاہری مناظرے فلسفے یہ وہ، بڑی شہرت حاصل کرتا گیا، یہ ساری چیزیں حجاب بنتی رہی۔ خیال آیا کہ غزالی کوئی ایسا راستہ بھی اختیار کر جہاں تو قرب رسول تک پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں میں آخر عمر میں تمام اپنے کام چھوڑ دیے، درویشوں کی صحبت میں چلا گیا، بغداد کے اولیاء اللہ فقراء کی محفل میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضور والا مجھے ایسا سبق پڑھاؤ، ایسا راستہ دکھاؤ جو رسول اللہ کی ذات تک پہنچنے والا ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی تو بڑی شہرت ہے، ہم تو چٹائی پہ بیٹھنے والے ہیں، کبھی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی چٹائی پر بیٹھے ہیں، اگر یہاں بیٹھنا پسند کرو، علماء کا لباس تو صاف ستھرا شریعت کا ہوتا ہے، ہم تو خاک سار لوگ ہیں، خاک پر ہی بیٹھتے ہیں، اگر یہاں بیٹھنا پسند کرو تو پھر راستہ یہی ہے، وہ براہ راست سیدھا جانے والا رسول اللہ تک۔ یہ عشق کا راستہ ہے، عشق کا راستہ۔ عشق دی منزل بڑی دور دراز، متا سمجھے اوہے نہ اوہے نہ کوہے سر رو ہے۔ کیا معنی؟ عشق کی منزل ایسی ہے، اس کا کوئی میل نہیں، کتنے میل سفر ہے نہیں، یہ سر مانگتا ہے، جب تو سر قربان کرے گا نا تو پھر یار یہیں بیٹھے مل جائے گا۔ عشق دی منزل بڑی دور دراز، متا سمجھے اوہے نہ کوہے سر رو ہے۔ اگلا فکرہ، یہ مرشد جا نظر بھالے تو پھر یہ ہے، یہ مرشد نے کہا بھال دینا، پھر تیرے اندر سے یار ملا دے گا۔ اللہ کا قرب کوئی باہر سے نہیں آتا، رسول اللہ کا قرب کوئی باہر سے نہیں آتا، سارے خزانے اللہ نے انسان کے قلب کے اندر رکھے ہیں، بس ریاضت اور مرشد کی توجہ سے قلب کے پردے ہٹتے ہیں تو یار دل میں بیٹھا ہوا مل جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک جگہ کہیں شادی بیاہ ہو رہی تھی تو کوئی کبھی آیا گانے والا، تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس پر ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا ملنگ، تو اس کو بات لگ گئی اس کی۔ دیکھو نا، جس کو جس سے محبت ہوگی نا، جب بھی آپ کسی شاعر کا کلام سنیں گے، چاہے وہ حقیقت کا ہو چاہے وہ مجاز کا ہو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی طرف ترجمانی لے جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب وہ بندہ پڑھ رہا تھا کہ چمنی وچ تیل نہیں، یار وسدا گوانڈے دے ملن دی ویل نہیں، سمجھ آیا کہ چمنی کے اندر، چراغ کے اندر تیل نہیں، یار دیوار کے ساتھ دیوار ہے، اتنا قریب ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے جب یہ شعر پڑھا کہ چمنی وچ تیل نہیں، یار وسدا گوانڈے دے ملن دی ویل نہیں، یعنی یار تو دیوار کے ساتھ دیوار ہے، کپڑے کا پردہ ہے، مگر یار کو ملنے کا ٹائم نہیں ہمارے لیے، ہم ترس رہے ہیں، یار ملتا ہی نہیں۔ تو فرمایا چمنی کے اندر، چراغ کے اندر تو تیل ڈالے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یار تو تیرے اندر بیٹھا ہوا تھا، بس وہ پردہ ہے، جیسے کہ چھلکا پیاز کا پردہ ہوتا ہے نا، اسے ہٹنے کی دیر ہے، یار اپنے اندر سے ملتا ہے۔
اور یہ بھی نہ سوچنا کہ عبادت اور ریاضت سے ملتا ہے، مرشد کی نظر سے ملتا ہے، مرشد کی توجہ، مرشد کامل کی توجہ سے ملتا ہے۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام غزالی نے کہا کہ میں نے فقراء کی صحبت اختیار کی، 10 سال ان کی صحبت میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو مگر 40 دن کے اندر 40 دن تک دنیا سے کٹ کر میں ان کی محبت میں جب بیٹھا، ان کی صحبت میں، دنیا سے تمام اپنے خیالات کو میں نے ہٹا دیے، تو ان کی توجہ سے پہلے ہی 40 دنوں کے اندر جو مجھ پر اسرار منکفش ہوئے، راز کھلے اور رؤیا صالحہ شروع ہوا، ہم جاگتے ہوئے بھی، بیداری میں بھی، سونے میں بھی ہر وقت یار کو دیکھتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اول الطریقۃ تبدأ المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائدا۔ المنقذ من الضلال، آپ نے کتاب لکھی المنقذ من الضلال، کہ سب سے پہلے جو میرے لیے ان کی توجہ سے حالات کھلے، دل کھلا، دل کی تاکیاں کھلی، دروازے دل کے کھلے، تو کھلے آنکھیں ہم فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، اور حتی انہم فی یقظتہم، جاگتے ہوئے بیداری میں ہم ارواح انبیاء سے بھی ملاقات کرتے تھے، اور وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا، ان سے ہم کلامی بھی کرتے تھے، ان کی آوازیں بھی انبیاء کی سنتے تھے، اور وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِدًا، ہم فیض اکتساب حاصل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام سے، وبالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تمام عقلوں کو، تمام علوم والوں کے علموں کو ایک جگہ جمع کروں تو ترازو میں رکھوں، تو درویش کی ایک بات کے برابر بھی یہ سارے مل کر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ درویش براہ راست نور مصطفیٰ کے سینہ سے فیض حاصل کر رہا ہے، تو لہذا نور ہدایت مصطفیٰ سے بڑھ کر کون عطا کر سکتا ہے؟ تو یہ درویش لوگ براہ راست رسول اللہ سے فیضان لیتے ہیں، اور ان کی ایک بات پر پھر کئی مہینے گزار دیتے ہیں، پھر تشنگی ہوتی ہے تو پھر سرکار سے ایک بات لے لیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یار کی نظروں میں رہتے ہیں، یار ان کی نظروں میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام لوگوں کا سرچشمہ میرا تیرا غوث ہے۔ کون ہے؟ اور قیامت تک وہی ہے، قیامت کے بعد بھی وہی ہے۔ میرا غوث وہ مقام رکھتا ہے، تمام اولیاء اللہ کو یہ نور کی خیراتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔